السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میری اس ویڈیو میں نئے ہیں یا میرے اس چینل میں نئے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق اسٹارٹ ہوگا وہ 59 سے اسٹارٹ ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب کہ پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو پھر ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی مارو پتھر پر، اپنی لاٹھی کو مارو پتھر پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَشْرَةً، تو اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، چشمے، عَيْنًا کے معنی چشمے۔ قَدْ عَلِمَ پہچان لیا، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو، پہچان لیا ہر گروہ نے اپنی پانی پینے کی جگہ کو۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، مِن رِزْقِ اللہ، اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، یعنی کہ زمین کے اندر بالکل بھی فساد نہیں کرنا۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا کہ مار اپنے عصا کو پتھر پر، سو بہہ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنی گھاٹ کی جگہ کو، یعنی کہ پانی پینے کی جگہ کو۔ کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کے نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنی پانی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت کرو۔ اب خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، اس میں سے پانی نکل آئے گا۔ بس اپنا عصا پتھر پر مارنے کی دیر تھی، فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اور بنی اسرائیل کے بھی 12 ہی خاندان تھے، چنانچہ ہر شخص نے اپنا پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ اور ہم نے یہ نصیحت کی کھانے کو کہ کھاؤ اور پینے کی کہ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد سے مت نکلو، یعنی کہ فساد مت کرنا زمین میں۔ یہ قصہ بھی وادی طیہ میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہر ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے۔ اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، اس کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمہ بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من سلویٰ اور پینے سے مراد یہی پانی تھا۔ اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ فساد سے تعبیر فرمایا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق یعنی کہ معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے۔ جب پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعید و قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی تو زمین سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا محال ہے۔ ہمارے زمانے کے عقلاً کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا ہے اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ نظیر بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہے، ورنہ خواہ اگر اس پتھر کے اجزا ہی پانی پیدا ہو جائے تو پھر کون سا محال لازمی آتا ہے۔ جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو وہ اللہ
وہ اب تک محال کی حقیقت ہو کوئی اللہ کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ آیت مذکورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا سامان کر دیا، پھر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے، تو اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا ہی ہے۔ شریعت موسیٰ میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا معقول ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر کسی خاص نماز کے صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ صحیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ خطبہ جمعہ میں ہی آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ اور یہ بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ استسقاء خواہ بصورت نماز کیا جائے یا صرف دعا کی صورت میں، اس کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ، اپنے فکر و مسکنت اور عبودیت کا اظہار ضروری ہے۔ گناہوں پر اصرار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ قائم رہتے ہوئے تاثیر دعا کے انتظار کا کسی کو حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یوں بھی قبول فرما لیں، ان کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔